سورہ النحل رکوع نمبر 13 تلاوت. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون ولا تکونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امة هی اربع من امة انما یبلوکم اللہ به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. سورہ النحل رکوع نمبر 13 ترجمہ کنز الایمان. بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے. تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو اور اللہ کا عہد پورا کرو جب قول باندھو اور قسمیں مضبوط کر کے نہ توڑو اور تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن کر چکے ہو. بے شک تمہارے کام جانتا ہے. اور اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا. اپنی قسمیں آپس میں ایک بے اصل بہانہ بناتے ہو کہ کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو. اللہ تو اس سے تمہیں آزماتا ہے اور ضرور تم پر صاف ظاہر کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں جھگڑتے تھے. اور اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت کرتا لیکن گمراہ. لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دیتا ہے جسے چاہے اور ضرور تم سے تمہارے کام پوچھے جائیں گے. اور اپنی قسمیں آپس میں بے اصل بہانہ نہ بنا لو کہ کہیں کوئی پاؤں جمنے کے بعد لغزش نہ کریں اور تمہیں برائی چکھنی ہو. بدلہ اس کا کہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور تمہیں بڑا عذاب ہو. اور اللہ کے عہد پر تھوڑے دام نہ لو. بے شک وہ جو اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا. اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کو وہ صلہ دیں گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہو. جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے اور ضرور انہیں ان کا نیک یعنی اجر دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہوں. تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. بے شک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. اس کا قابو تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اس سے شریک ٹھہراتے ہیں. سورہ النحل رکوع نمبر 13 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اس رکوع کی جو پہلی آیت کریمہ ہے اکثر جمعوں کے خطبوں میں بھی پڑھی جاتی ہے اور اس آیت مبارکہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی ارشاد فرمایا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آیت ہے یہ تمام خیر اور شر کو ان کے بیان کو جامع ہے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا
سبب یہی آیت ہوئی. تو جب انہوں نے اس آیت کو سنا تو فرمانے لگے کہ اس آیت کے ایک ایک جملے نے میرے دل کو پکڑ لیا. اور ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جیسے سخت دل کفار جب انہوں نے بھی یہ آیت سنی تو کہنے لگے واہ واہ، مصطفیٰ پر کتنا پیارا قرآن نازل ہوا ہے. قرآن کیسی چیز ہے، غیروں سے بھی اپنی تعریف کروا ہی لیتا ہے. پاکستان کے ایک صدر مملکت تھے، وہ رشیا میں گئے. پہلی بار جب رشیا میں اسلامی ریاستیں آزاد ہو رہی تھیں تو اس وقت قاری عبد الباسط عبد الصمد الازہری جو تھے رحمت اللہ علیہ، وہ زندہ تھے. ان کو ساتھ لے کر وہ گئے. تو ان لوگوں نے، رشیا کے لوگوں نے کبھی قرآن سنا ہی نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا قرآن کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ وہاں اسلام زور تلوار کے زور سے اور کلاشنکوف کے زور سے اسلام ختم کر دیا گیا تھا. سینکڑوں سال تک وہاں تو مسلمانوں کو ذبح کیا گیا. اشارہ بھی مل جاتا کہ کسی جگہ پر کسی نے بسم اللہ پڑھی ہے یا سلام کیا ہے یا کسی نے پردہ سر پہ لے لیا ہے، مار ڈالتے تھے. بڑے ظالم تھے. کمیونسٹ انقلاب نے بڑا کام خراب کیا، وہاں پر اسلام کا بڑا نقصان کیا. لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، لاکھوں مسلمانوں کو. تو جب کمیونسٹ انقلاب زوال پذیر ہوا اور وہ اسلامی ریاستیں آزاد ہوئیں اور اسلام آیا، تو شاہ فہد نے بھی اور سعودی عرب نے بھی اور پاکستان نے بھی، تمام اسلامی ممالک نے اپنے اپنے طور پر وہاں پر تبلیغ کے لیے پھر لوگ بھیجے، قرآن مجید کے نسخے بھیجے سینکڑوں کی تعدادوں میں. ہمارے غالباً شاید اس دورہ تفسیر میں الحاج سید مصطفیٰ کمال شاہ صاحب تشریف فرمایا. غالباً یہاں سے پہلی جو تاشقند کے لیے پرواز گئی تھی وہ مصطفیٰ کمال شاہ صاحب لے کر گئے تھے یہ جہاز اسلام کے لیے. میرے خیال میں قرآن مجید لے کر گئے تھے یہاں سے. تو پہلی پرواز میں یہ گئے تھے رشیا میں، قرآن مجید کی وہ فلائٹ بھری ہوئی تھی قرآن پاک سے. تو صدر مملکت جو پاکستان کے صدر تھے وہ ان کو قاری عبد الباسط الصمد صاحب کو لے کر گئے. تو انہوں نے رشیا کے لوگوں نے کہا کہ یہ کیوں لائے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک چیز ہم آپ کو سناتے ہیں، دیکھو یہ سناتے ہیں آپ کو. نام نہیں لیا کہ قرآن سناتے ہیں. تو رشیا گورنمنٹ کے بڑے بڑے وہ چوف موف نوف ایسے نام ہوتے ہیں نا ان کے، تو یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے وزراء، وزیر اعظم، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور پارلیمنٹ اور ان کی پارلیمنٹ کے ممبر بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے صدر لوگ ان کے بیٹھے ہوئے تھے. ان لوگوں کے بیچ میں قاری عبد الباسط الصمد کو انہوں نے کہا کہ آپ قرآن شریف پڑھیے. انہوں نے سورہ رحمان پڑھنا شروع کر دی. جب انہوں نے سورہ رحمان پڑھی، ابھی اس کی چند آیات ہی پڑھی تھیں، تو وہ جب نظر اٹھا کر دیکھی تو پاکستان کے جو صدر صاحب تھے وہ بھی رو رہے تھے، اور دیکھا تو وہ غیر مسلم لوگ جنہوں نے زندگی میں پہلی بار قرآن سنا وہ بھی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور وہ بھی رو رہے تھے. نہ انہیں عربی کا پتا، نہ عربی کی سٹائل کا پتا، نہ کچھ پتا. اے قرآن تیرے اندر یہ تاثیر کہاں سے آ گئی؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. 7واں پارہ اس کی پہلی آیت، اس کی تشریح میں تفسیر نعیمی میں حضرت علامہ نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن تو پہلے بھی تھا مگر اس میں جو اثر کرنے والی تاثیر ہے یہ آسمانوں میں نہ تھی، یہ زبان جبریل میں نہ تھی. یہ تاثیر اس وقت پیدا ہوئی جب اسے محمد مصطفیٰ نے اپنی زبان سے پڑھنا شروع کر دیا. آج اجمی بھی پڑھتے ہیں تو اثر ہوتا ہے، آج عربی بھی پڑھتے ہیں تو اثر ہوتا ہے، آج قرآن دلوں پہ رحمت نازل کرتا ہے. تو اس کے پڑھنے میں جو ایک بار حضور نے پڑھ لیا اس کی قیامت تک اتنی برکتیں موجود ہیں. بھلا مصطفیٰ کی اپنی زبان کی مٹھاس کا عالم کیا ہوگا؟ ان صحابیوں کے کانوں پر درود و سلام ہو، ان اہل بیت اطہار کے حجروں پر سلام، عائشہ صدیقہ آپ کی گود پہ سلام کہ جن میں مصطفیٰ قرآن تلاوت کرتے تھے اور ان کو آوازیں آتی تھیں. اس مسجد نبوی کے ماحول پہ درود و سلام جہاں حضور تلاوت کیا کرتے تھے. کاش کبھی خواب میں ہمیں حضور کی تلاوت سنائی دے، کاش کبھی ہمیں خواب میں ہی حضور کی تلاوت کی آواز آ جائے. میں بھی آمین کہتا ہوں، آپ بھی کہہ دو آمین. فرمایا کہ یہ قرآن وہ چیز ہے. تو یہ پہلی آیت کریمہ تمام خیر و شر کا بیان اس میں جامع ہے. دوسری بات کی فرمایا وعدہ کرو تو پورا کرو. تیسری بات یہ کہ قسم اٹھاؤ نہیں اٹھاؤ تو پھر پوری کرو. جو کچھ تمہاری دنیا
جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ فنا ہوگا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ پانچویں چیز یہ کہ دین اسلام کے تمام فضائل اور اجر و ثواب میں عورتیں مردوں کے برابر ہیں۔ عورتوں کو بھی نفل پڑھنے کا اتنا ہی ثواب جتنا مردوں کو، عورتیں بیٹھ کے پڑھیں گی تو ان کو اتنا ہی ثواب جتنا مرد بیٹھ کے پڑھیں گے تو ان کو ثواب، عورتیں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گی تو عورتوں کو بھی اتنا ہی ثواب جتنا مرد کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو ان کو بھی اتنا ہی ثواب۔ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا ثواب مردوں کو بھی اتنا ہی، عورتوں کو بھی اتنا ہی۔ سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کا ثواب عورتوں کو بھی اتنا ہی، مردوں کو بھی اتنا ہی۔ من عمل منکم، تم میں سے جو کوئی بھی یہ عمل کرے، تو ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، ایمان شرط ہے، ایمان ہو اور نیک عمل کرے۔ ایمان سے کیا مراد ہے؟ الایمان التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے عقائد ماتریدی میں اہل السنت والجماعت کے اندر ایمان کی تعریف ہی یہی ہے۔ What is the definition of ایمان؟ Definition of faith is that ایمان کی تعریف یہی ہے، التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ مصطفیٰ کریم نے عطا کر دیا اس کو دل کی سچائی سے مان لو، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو اب اس تعریف میں سمجھو پورے قرآن میں جہاں پر بھی ایمان والوں کے لیے ایمان کی بات آئی، اب آپ سمجھ لینا کہ وہاں مصطفیٰ کریم کے ذریعے، وسیلہ مصطفیٰ کے ذریعے خدا کو ماننے کی بات آ گئی۔ جو حضور نے دیا اس کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ حضور کے دامن سے چمٹی ہوئی ہو، وہ حضور کے دامن سے چمٹا ہوا مرد ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جب اس کا وصال ہوگا تو ہم اسے نئی زندگی عطا فرما دیں گے۔ اس دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی ملے گی، آخرت میں بھی پاکیزہ زندگی ملے گی۔ گویا جو اولیاء اللہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، رابعہ بصری وہ خواتین میں ہیں، اور جنید بغدادی مردوں میں ہیں، حضرت بایزید بستامی مردوں میں ہیں، اور شاوانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں ہیں، ساریہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں ہیں، اور حضرت سیدنا معروف کرخی اولیاء اللہ میں نام چند نام لے رہا ہوں۔ ایسے بے شمار اولیاء اللہ خواتین بھی ہیں، اور ایسے بے شمار اولیاء اللہ مرد بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بات بتاؤں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ ایسے بے شمار اولیاء اللہ گزرے ہیں جن کو ان کے وصال کے کئی سو سال بعد، کئی سالوں بعد ان کو جب نکالا گیا تو ان کی لاش مبارک ایسے تھی جیسے ابھی ابھی سوئے ہوں۔ تو اللہ پاک ان کو حیات عطا فرماتا ہے۔ دلائل الخیرات شریف جنہوں نے درود شریف کی کتاب لکھی، شیخ محمد سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالی علیہ، 77 سال بعد ان کے مزار اقدس کو جس وقت کھولا گیا تو اندر سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ مرد درویش، یہ اللہ کا محبوب بندہ ابھی ابھی غسل کر کے سویا ہو۔ غسل کا پانی ان کی داڑھی شریف کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور لوگوں نے جب انگلی رکھی ان کے چہرے اقدس پر تو خون نیچے سے ہٹ گیا، انگلی ہٹائی تو خون واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ جن کے امتیوں کی یہ حیات کا عالم ہے، اس نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟